بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہیومنز ور ناٹ میڈ ٹو ڈو واٹ دے آر ڈوئنگ۔ اصل میں انسان ان چیزوں کے لیے پیدا نہیں ہوا جن کو وہ کر رہا ہے ڈیلی۔ یہ اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ آج کل پوری دنیا کے اندر مسکنسیپشنز بہت زیادہ پھیلا دی گئی ہیں۔ پوری دنیا کے اندر ایک چیز کی جنگ ہو رہی ہے۔ پہلے جو تھا، ایک دور تھا جب جنگ ہوتی تھی لوگوں کے بلبوتے پہ، جس کے پاس جتنے زیادہ لوگ ہوتے تھے وہ دوسرے چھوٹے لوگوں پر حملہ کرتا تھا، آبادیوں پر وہ قبضہ کر لیتا تھا کیونکہ اس کے پاس لوگ زیادہ ہیں۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ بات آ گئی کہ جس کے پاس ویپنز اور ٹیکنالوجی زیادہ ہے تو وہ دوسروں کے اوپر حاوی ہو جاتا تھا اور ان کو اچھے سے کنٹرول کر لیتا تھا۔ لیکن آج کا دور جو ہے، ہمیں شو یہ کرایا جا رہا ہے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اصل میں یہ ڈیٹا کا دور ہے، ڈیٹا کی جنگ ہے، اور جس کے پاس جتنا کنٹرول آف ڈیٹا ہوگا وہ اتنا دوسروں کو کنٹرول کرتا ہے، اتنا دوسروں کو اپنے نیچے لگا لیتا ہے۔ ہم جو ہے، ہمیں ویلتھی اور یہ جو اکنامک سچویشن ہے، جب تک ہم یہ سٹرونگ نہیں کریں گے، چاہے وہ آپ اپنے ذاتی طور معاملات ہوں، آپ کا گھر ہے، فیملی ہے، جو فیملی جتنی مالی طور پہ مضبوط ہوتی ہے اس کی معاشرے میں اتنی ویلیوز ہوتی ہے۔ اسی طرح جو کنٹری، جو نیشن جتنی اکنامکلی وہ ویلتھی ہوگی اور اس کی اکنامک سٹرونگ ہوگی اکانومی، اتنا ہی وہ پورے ورلڈ کے اندر اس کا کنٹرول ہوگا اور اس کی ویلیو ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آج کی پوری دنیا اس چیز پہ پالیسی بناتی ہے کس طرح میں دوسروں کو کنٹرول کر لوں اور دوسروں کی ویلتھ کو کنٹرول کر لوں۔ یہ ہر بندے کی بات سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے کہ ہر بندہ اس چیز کو سمجھ جائے، لیکن ہم چونکہ اس بات پہ لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کرے ہمیں، ہماری نیشن کو، ایک امت کو سمجھ میں آ جائے کہ بھائی ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہم کسی اور طرف بھاگ رہے ہیں، اور دنیا کے جو ایکسپرٹس ہیں، یہ جو دنیا کو کنٹرول کرنے والے لوگ ہیں، ان کے پیرامیٹر کچھ اور ہیں۔ جب تک ہم وہ نہیں سمجھیں گے، ہم ان چیزوں سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ ہمارے مسائل ہیں، ہمارے ملک کے اندر غربت زیادہ بڑھ رہی ہے، مہنگائی زیادہ بڑھ رہی ہے، ہمارے جو ہے ہر شخص جو ہے، ظاہر ہے ملک جب ڈاؤن ہوگا تو ہر ایک پہ افیکٹ پڑے گا، ساری فیملیاں، ہر لوگ جو ہے سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا، کھانا پینا مشکل ہے، کپڑے، ضروریات زندگی، یہ سب کچھ بہت مشکل ہے۔ تو اس کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ ہمیں جس چیز پہ لگایا گیا، ہم اس کے لیے پیدا نہیں ہوئے، اور یہ طریقہ نہیں تھا کہ جس چیز پہ آج لگایا گیا۔ پہلی بات ذہن میں رکھیں کہ 9 to 5 یہ جو کام دے دیا گیا نا، یہ جو جاب دے دی گئی ہے، جو ڈیوٹیز ہمارے اوپر ذمہ داری لگا دی ہے، یہ جاب اس کے لیے انسان پیدا نہیں ہوا تھا، اور نہ یہ کوئی بیسٹ وے ہے ارننگ کا۔ پوری دنیا کے اندر پہلے ایک ایج گزری ہے جو اس کو ہم کہتے تھے ہنٹر ایج، کہ وہاں وہ شکار کرتے تھے اور اپنا کھانا وانا کھاتے تھے، کبھی مچھلیاں پکڑ لی، اور وہ سمندر کے اور دریاؤں کے کنارے رہتے تھے اور جنگلوں میں رہتے تھے۔ اس کے بعد ایگریکلچر ایج آئی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کے اندر مختلف سبزیاں اور مختلف پھل اور مختلف ہم جو ہے نا کاشتکاری کر سکتے ہیں۔ پھر جو ہے وہ انڈسٹری لگنا شروع ہوگی۔ جس وقت انڈسٹری لگنا شروع ہوئی اور یہ مینوفیکچرنگ پروڈکٹس کی ہونا شروع ہوئی، تو اس وقت انڈسٹریلسٹ نے کہا کہ ہمیں ان پیرامیٹر کے اوپر لوگ تیار کرنے۔ تو شروع میں وہ کیا کرتے تھے، اپنا پیسہ دے کے کہتے تھے یہ فلاں چیز کورس کر لو، فلاں بندے کو آتی ہے، اس نے انجن بنایا، اس نے ٹائر بنایا، اس نے جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں شروع میں بننا شروع ہوئی، تو وہ کہتے تھے آپ اگر وہ فلاں بندے سے جاؤ گے نا، یہ سیکھ کے آ جاؤ گے تو ہم آپ کو اپنے ساتھ شیئر کر لیں گے، آپ کو پیسے دیں گے۔ تو یہ آہستہ 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 انسٹیٹیوٹ کی شکل اختیار کر گئی۔ اب لوگوں نے، پوری دنیا کی جو کنٹرولر ہیں، اکانومی کے کنٹرولر ہیں، اور جو ماسٹر مائنڈ ہے پوری دنیا کو کنٹرول کرنے والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی اپنی صلاحیات اور لوگوں کی اپنی ٹینشن وہ ڈائیورٹ کر کے 9 to 5 کر دو۔ صبح وہ 9 بجے جائیں آفس کے اندر اور 5 بجے تک وہاں بیٹھا رہے، پھر اس کو پے ملے تھوڑی سی، اور اس پروسیس کے اندر لگا دیا۔ اب یہ جو نوکریاں زیادہ ہونا شروع ہوئی ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ لوگوں نے اپنے بچوں کو انسٹیٹیوٹ میں بھیجنا شروع کر دیا۔ یہ میں پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، اور میرے پاس امریکن آتھرز کی بکس ہیں کہ انہوں نے خود لکھا ہوا ہے کہ 1919 کے اندر ورلڈ وار 2 کے بعد گورنمنٹ آف امریکہ نے بیٹھ کے اپنے ایکسپرٹس کو سے یہ رائے لی کہ کنٹرول دنیا کو کرنا ہے، اب کیسے کریں۔
ہٹلر تو چلا گیا، اب ہم نے ان کو شکست دے دی، اب ہمیں دنیا کو کنٹرول کرنا ہے، تو کیا کیا جائے؟ ان کے ایک ونگ نے جو یہ رائے دی کہ آپ ایجوکیشن سسٹم اور بورڈ سسٹم بنا دیں کہ جو شخص اس پروسیس کے ذریعے آئے گا، بورڈ اس کو ٹیسٹ کرے گا، اس کا ایگزامینیشن لے گا، اس کو سرٹیفکیٹ ملے گا، تو پھر جو ہے اس کو جاب ملے گی اور وہ اس کو پڑھا لکھا اور سمجھدار سمجھا جائے گا۔ تو یہ بورڈ سسٹم انہوں نے دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو یہ بینیفٹ دو بتائے۔ پہلی بات کہ ان کی اکانومی ہم کنٹرول کریں گے، 18 سال وہ پیسے دے گا اپنی پڑھائی کے نام پہ، اور دوسری کا کام یہ کریں گے کہ جب وہ مارکیٹ میں آئے گا تو ہمارے پیرامیٹر پہ کام کرے گا، جو چیزیں ہم کہیں گے ان کو وہی کریں گے۔ تو بہرحال ہم جو انسان ہیں وہ 9 سے 5 کے لیے پیدا نہیں ہوئے، اور نہ اس پیرامیٹر کے اوپر آج تک کوئی امیر بنا ہے، فائنینشلی پوزیشن اس کی سٹرونگ نہیں ہوئی۔ اور یاد رکھیں جب بھی مہنگائی ہوتی ہے، جب بھی چیزوں کے ریٹ بڑھتے ہیں، سب سے زیادہ متاثر ہونے والا طبقہ یہ جاب والا ہے، دوسرے لوگ متاثر نہیں ہوتے۔ چاہے وہ ٹائر کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، وہ جیسے ہی قیمتیں بڑھتی ہیں وہ اپنی بھی تھوڑی سی اسی حساب سے قیمت بڑھا دیتا ہے، دکان والا اپنے حساب سے قیمت بڑھا دیتا ہے، کپڑے والا اپنے حساب سے قیمت بڑھا دیتا ہے، اسی طرح ہر پروڈکٹ اور سروسز والا قیمت بڑھا دیتا ہے۔ میں نے 30 سال کے اندر بہت کم ہے، کوئی ریئر چانسز ہیں، اور اس کی ریزن بھی کوئی اور ہوگی کہ اس نے اپنی شاپ اور اپنا بزنس بند کیا ہو، ورنہ ان مہنگائی کی وجہ سے کوئی بندہ نے اپنی شاپ اپنا بزنس بند نہیں کیا۔ 30 سال سے لوگ ادھر ہی بیٹھے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ باقیوں کے جو جاب سیکرز ہیں، جو جاب کرنے والے لوگ ہیں، ان کی ویلیوز کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، ان کو سروائیو کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ یہ بزنس والا طبقہ دکاندار سے لے کے اور ہائی انڈسٹریلسٹ تک، یہ سرمایہ دار انویسٹر جتنے بھی ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جس طرح سے مہنگائی جس ریشو پہ بڑھتے ہیں، یہ اپنی پرائز بڑھا دیتے ہیں، جاب والا نہیں بڑھا سکتا۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم اس لیے پیدا نہیں ہوئے کہ 9 سے لے کے 5 تک اپنی لائف ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی کرسی کے اوپر گزار دیں، نہ فیملی کے لیے ٹائم، نہ بچوں کے لیے ٹائم۔ بہرحال اس کو سمجھنا ہے، جذباتی نہیں ہونا، ایسے نہیں ہے ایک دوسرے کو کمنٹ کر دینے کہ بھئی یہ کیا بات کر رہے ہیں، اب ہم جاب ہی نہ کریں، نہیں، جابز کو کنورٹ کریں آہستہ آہستہ، اور ایک اور بزنس، سائیڈ بزنس شروع کریں، چاہے برگر بیچ لیں، چاہے آپ کوئی چپس بیچ لیں، چاہے ایک چھوٹی سی دکان بنا لیں، لیکن اس سے کیا ہوگا، آہستہ آہستہ جب آپ سٹرونگ ہوں گے تو جاب آپ ریپلیس کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال انسان اس کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ دوسری چیز جو ہم اکثر میڈیا پہ لگاتے ہیں ٹائم، فیس بک، واٹس ایپ، نیٹ فلکس، یوٹیوب، ویڈیوز، فلمیں، گیمز، اس کے لیے انسان پیدا نہیں ہوا۔ ایک تو ہمارے پاس اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہمیں اپنی لائف ضائع برباد نہیں کرنی ہے، ہمیں اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، اس کی کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہماری لائف کی، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کیا ہمارے اعمال ہیں، سوچ رہے ہیں کیا ہیں، یہ اللہ کے فرشتے بیٹھے ہوئے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ تو پہلے تو ہم دنیا کو سمجھانا مشکل تھا، آج تو بڑا آسان ہے، آج تو دنیا ہماری ریکارڈنگ کر رہی ہے، ہر جگہ پوری دنیا ہمیں ٹریس کر سکتی ہے، اللہ کا نظام کتنا سٹرونگ ہوگا۔ تو میں بات کر رہا ہوں دنیاوی لحاظ سے کہ جب آپ اپنا ٹائم سوشل میڈیا پہ لگائیں گے تو پھر آپ اس کے لیے پیدا نہیں ہوئے کہ آپ فیس بک دیکھیں 4 5 گھنٹے، اور واٹس ایپ پہ اپنا فوکس اور اپنا مائنڈ ادھر ڈائیورٹ کر دیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ مووی اور فلمیں دیکھیں۔ آپ اس کے لیے پیدا نہیں ہوئے، اپنی لائف بنائیں۔ میری وجہ سے میری فیملی کو غربت کی زندگی گزارنی پڑتی ہے، میری وجہ سے میرے بچوں کو غریبوں والے ماحول میں جینا پڑتا ہے، میری وجہ سے میرے فیملی کا میرا سٹیٹس لو لیول ہے، کیونکہ میں سمارٹ نہیں ہوں، کیونکہ میں ہارڈ ورکنگ نہیں کرتا، کیونکہ میرے پیرامیٹر ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ میں بزنس میں نہیں جاتا، میں انویسٹ نہیں کرتا، میں صحیح سے سیکھتا نہیں ہوں۔ میں صحیح پیرامیٹر پہ صحیح ڈائریکشن میں کام کروں گا تو، اور یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ ٹائم ضائع کرنا چھوڑ دوں گا، تو میری لائف بنے گی۔ جیسے جیسے میرا سٹیٹس اپ ہوگا، آٹومیٹکلی میری فیملی کا، میرے بچوں کا سٹیٹس اپ ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے یاد رکھیں، ہم اس کے لیے پیدا نہیں ہوئے کہ اپنا ٹائم دوسروں کی چیزوں پہ ضائع کر دیں۔ ہاں، وہ سلیکٹیو چیزیں ضرور دیکھیں، چاہے وہ فیس بک ہے یا سوشل میڈیا ہے، کہ جو آپ کے سبجیکٹ سے ریلیونٹ ہو، جو آپ کو کوئی سکھاتی ہو، جو آپ کی لائف بناتی ہو۔ اس کے علاوہ سب فضول ہے، اپنے ٹائم کو ضائع کرنا اور برباد کرنا چھوڑ دیں، ہم اس کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ اگلا کام کیا ہے؟ اگلا کام یہ ہے کہ کیا انسان اس کے لیے پیدا ہوا ہے کہ وہ سال میں صرف جو ہے 2 ہفتے یا 4 ہفتے کے لیے اس کو تھوڑی سی آزادی ملے، اور وہ گھر والوں کے ساتھ تھوڑا ٹائم زیادہ دے، بچوں کو تھوڑا ادھر ادھر لے کے چلا جائے، اور وہ آج کی دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ وہ ورلڈ ٹرپ نہ کرے،
وہ دنیا کو نہ دیکھے، وہ اللہ کے نظام کو، پوری کائنات کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، تو کیا بس اس کو 2 یا 4 ہفتے ملنے چاہیے؟ یعنی 1 مہینہ سال کے اندر بس اس کو آزادی ملنی چاہیے کہ اب تجھے چھٹی ہے 1 مہینے کی، اور تو اب جا کے جو ہے نا اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کر۔ یاد رکھیں سب سے زیادہ حقدار آپ کے ٹائم کا، آپ کی ویلتھ کا، آپ کی سکسیس کا آپ کے گھر والے ماں باپ اور بیوی بچے ہیں۔ تو آپ نے ان کے ساتھ ٹائم تو سب سے کم گزارا ہے، لائف تو ساری ہم نے برباد کر دی ہے 9 سے 5 تک۔ تو اس لیے یاد رکھیں اس کو نیگیٹو میں نہیں لینا، اس کو پازیٹیو میں لیں۔ ان چیزوں کو جو باتیں میں سمجھا رہا ہوں پازیٹیو میں لینا ہے کہ ہم نے اپنی لائف کو کنورٹ کرنا ہے کہ بجائے سال میں 1 مہینے کی چھٹی مجھے ملے، میں جو ہے اپنی لائف کو اس سٹینڈرڈ پہ لے کر آ جاؤں کہ میں جیسے چاہوں لائف گزاروں، میں عبادت کرنا چاہوں، میں اللہ کے دین کا کام کرنا چاہوں، میں دین سیکھنا چاہوں، اس کے علاوہ میں لوگوں کے پاس جاؤں، اپنے رشتہ داروں کے مسائل حل کروں، لوگوں کے پاس بیٹھوں۔ وہ تب ہی ہوگا جب میں فائنینشلی ریزرو نہیں ہوں، باؤنڈ نہیں ہوں، کسی کے ساتھ نتھ نہیں ڈالی ہوئی مجھے کسی نے کہ بھئی آپ نے یہ کام کرنا ہے، جب تک آپ جاب کر رہے ہو آپ کو پیسے ملیں گے ورنہ نہیں۔ اب بندہ بیچارہ اسی چکر میں لگا ہوا ہے اور سال میں صرف 1 مہینہ چھٹی ملتی ہے۔ تو ہم اس کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ اپنی لائف سٹینڈرڈ کو چینج کریں، مائنڈ سیٹ کو چینج کریں، اپنے آپ کو کنورٹ کریں۔ اللہ کے ہاں بہت سارے ریسورسز ہیں، ہم جب انشاءاللہ اپنے مائنڈ کو چینج کریں گے اللہ ہمارے سامنے ساری اپرچونٹیز کھول دیں گے اور ہم بھی اسی طرح ویلتھی ہو جائیں گے، پھر ہمیں چھٹیاں لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے بعد انسان اس لیے پیدا نہیں ہوا کہ وہ کریٹیویٹی نہ کرے۔ کریٹیویٹی کرنا، نئی سے نئی چیزیں ایجاد کرنا، انوینشن کرنا، ڈیولپمنٹ کرنا، یہ انسانوں کا کام ہے۔ جانوروں میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی۔ جانور جو پہلے جو بھینس تھی وہ ویسے ہی زندگی گزارتی ہے، جس طرح پہلے اونٹ اور شیر اور چیتا اور جانور زندگی گزارتے تھے آج بھی ویسے ہی گزارتے ہیں، ان کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ تو انسان کا کام ڈیولپمنٹ کرنا ہے، نئی سے نئی انوینشن، نئے سے نئے طریقے، نئی سے نئی ایجادات انسان کرتا ہے۔ تو یہ ہم نے جو اپنی لائف بنا لی ہے کہ مجھے جو ایک سبجیکٹ دیا تھا، میں نے جس میں ڈگری کی ہے، میں اسی کے اندر جاب ڈھونڈوں گا، اسی کے اندر دیکھوں گا۔ تو وہاں سے ہر ڈگری والے کا مقصد یہ ہوتا ہے میں نے ارننگ کرنی ہے، ہر ڈگری والے کا مقصد یہ ہوتا ہے میں نے کمائی کرنی ہے۔ تو بھائی پہلے کلیئر ہو جاؤ کہ جب آپ بیفور میٹرک آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے صرف انگلش سیکھنی ہے، مجھے میتھ کے 4 اصول سیکھنے ہیں، مجھے اردو اور عربی اردو لکھنی اور پڑھنی آنی چاہیے، قرآن پڑھنا اور لکھنا آنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ساری چیزیں فیلڈ میں جا کے مجھے پتہ چلیں گی کہ اصل میری ضرورت کیا ہے۔ ہو سکتا ہے سیلز کی ضرورت ہو، کمیونیکیشن کی ضرورت ہو، مینوفیکچرنگ کی ضرورت ہو، سروسز کی ضرورت ہو، لیکن میں نے ایک سبجیکٹ سلیکٹ کر لیا تو میں اسی کے پیچھے جا رہا ہوں۔ تو اس لیے انوینشن کریں، فاسٹسٹ وے ڈھونڈیں، ایزیسٹ وے ڈھونڈیں ارننگ کا۔ آپ باؤنڈ نہیں ہے اس چیز کے لیے، پیدا نہیں کیے گئے کہ میں نے اگر ڈگری اکاؤنٹس کی کیا تو میں اکاؤنٹس میں ہی ارننگ کروں گا۔ ارننگ کرنی ہے، ہو سکتا ہے ماحول بدل گیا، ہو سکتا ہے آپ کا پیشن کچھ اور ہو سکتا ہے اپرچونیٹیز کوئی اور ہو۔ تو اس لیے اپنی سکلز بھی بڑھائیں، اپنے مائنڈ کو ریلیکس کریں اور اپنے اندر چینج لے کر آئیں۔ تو اس لیے جب آپ کو ایک جگہ سے آپ کی ڈگری کے مطابق آپ کو ارننگ نہیں مل رہی، آپ کا پیشن کچھ اور ہے، آپ کو کوئی اور اپرچونیٹیز مل رہی ہیں، اس کو لرن کریں، سب سے پہلے سیکھیں اور اس کے بعد موو کر جائیں، تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ آپ نے ڈگری علم کے لیے لی تھی یا شعور کے لیے لی تھی، وہ تو مل گیا، اب ارننگ فوکس ہے تو ارننگ پہ فوکس کریں، اسپیسیفک جاب اسپیسیفک فیلڈ پہ نہیں کریں اور اس کو موو کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے لیے راستے کھول دیں گے۔ تو اس لیے یہ چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ پہ کامیابی دے۔ بہت شکریہ۔